احمد حسن صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو میں امریکہ اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب معاہدے کے آثار کچھ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان بار بار ہوپس کی بات کر رہا ہے, تحمل برداشت کی بات کر رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن اس پوائنٹ پر چلی گئی ہے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، یہ کہنا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی یہ شاید میرے لیے اس اسٹیج کے اوپر کہنا ڈیفیکلٹ ہو، کیونکہ دونوں جو پرنسپل ایکٹرز ہیں ایران اور یو ایس، دونوں میں جب یہ ایم او یو سائن ہوا، اس سے پہلے جو سیز فائر ہوئی، اس کے بعد جو نیگوسیشنز ان کے درمیان میں ہوئی، جو 40 سالوں میں جو چیز کبھی نہیں ہوئی، اس کی مین وجہ ایک تو میڈیٹر کا رول بھی تھا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کی لیڈرشپ میں موجود تھی that war is not the solution. اور وار اگر کنٹینیوڈ رہی تو نہ صرف ایران کو اس کا نقصان ہے بلکہ یو ایس کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. دونوں ملکوں کے لیے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو سیٹسفائی کرنا، دونوں ملکوں کے لیے اپنے ملٹری اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے بہتر حل اس کا یہ ہے کہ ایک نیگوسیشن اور ایک پیس فریم ورک کی طرف جایا جائے. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ابھی بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر ایرانینز امریکہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کے اندر اٹیک کر رہے ہیں، یا امریکنز جو ہیں ایرانینز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرک پہلے بہت شارپ تھا وہ ریٹرک شارپ ہے، لیکن ایک بات دونوں طرف سے آ رہی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی آپ اگر جے ڈی وینس کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس جو انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر پوڈ کاسٹ میں دی ہیں، تو انہوں نے بڑا گارڈ کیا ہے نیگوسیشن کو اور پیس پروسیس کو، وچ شوز کہ جو یہ اس وقت معاملات جو سٹرائکس چل رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر اپنی جو اسٹریٹجک سپیس ہے مذاکرات کی، ایک جو لمبا اور لینتھی پروسیس ہے، اس کو دونوں جو فریقین ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان حملوں کے تھرو انہینس کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیبل کے اوپر ہوتے ہیں آپ کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں اپنی جو نیگوشیٹنگ اسپیس ہے اس کو انہانس کرنے کی. ایک تو یہ کانٹیکس بھی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ایران کے اندر جو لیڈرشپ آئی ہے وہ نئی لیڈرشپ ہے جس کا ابھی ایک رشتہ جو ہے وہ استوار ہونا ہے ایران کی پبلک کے ساتھ. ان دونوں کی یہاں پہ ایک اور کوشش یہ بھی ہے کہ اپنے پولیٹیکل جو کیپٹل ہے اس کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکے. یہ دوسرا ریزن جو پٹ فال ہے اس چیز کا وہ یہ ہے، اسپیشلی آن بہاف آف ایران، کہ ایران کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ نہ ایران کی ملٹری اسٹرینتھ ہے نہ ایران کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے. ایران کی سب سے بڑی اسٹرینتھ وہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے جو ایران کے سٹینڈز کو حاصل تھی اس وقت جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، تب سے لے کے اب تک. ایون امریکہ کے اندر سب سے بڑے تاریخ کے پروٹیسٹ ہوئے اس جنگ کے خلاف. یہاں پہ اب ایران جو اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا، وہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جہاز ہیں ان کو اٹیک کرنا، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلم کنٹری کے پوٹینشیل ایلائز ہیں ایران کے، ادھر اٹیک کرنا. آئی تھنک وہ ایک پٹ فال ہو سکتا ہے ایران کے لیے کہ ایران کو جو سپورٹ حاصل تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جو یہ کہنا کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دوبارہ پوری ایک ریجنل اور گلوبل وار کی طرف جائیں گے، تو ابھی اس سٹیج کے اوپر اس کے چانسز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ اینالائز کرنا کہ وہ اپنی سپیس جو اسٹریٹجک ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ایز اے ٹول اس کا استعمال کیا جائے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا علی صاحب کہ آپ کے خیال میں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینڈ کام یہ ایکسپلین کر رہا ہے، آپ نے کہا جیسے مختلف لیولز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو حملوں کا بنیادی مقصد ہے وہ ایران کو ایک تو جوہری طور پر بھی کمزور کرنا ہے، میزائل صلاحیت کو بھی اس کی ویکن کرنا ہے، اور دوسرا یہ جو آبنائے ہرمز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو ایران کے کنٹرول سے نکالنا بھی ہے. لیکن آپ کے خیال میں جو ایران ری ایکشن دے رہا ہے اس سے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اتنی جلدی نہیں مانے گا، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم بھی یہ جنگ کا اسپیل آیا تھا تو جو 2-3 دن کی جنگ سمجھی جا رہی تھی وہ ہفتوں تک چلی تھی. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ جو بیچ میں ایک بریک آئی تھی اس میں ایران کو موقع نہیں ملا ہوگا اپنے میزائل سسٹم کو مزید ایکوپڈ کرنے کا اور باقی بھی چیزوں کو زیادہ مضبوط بنانے کا؟ جی دیکھیں، جو درمیان میں گیپ آیا تھا وہ کوئی اتنا لمبا گیپ نہیں تھا کہ کوئی میجر چینجز جو ہیں ایران کے جو مسل سسٹم ہے یا اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکے. یس گیپ آیا تھا اور اس کا بھرپور فائدہ ایران نے اٹھایا ہوگا،
لیکن وہ اس کی ایک لمیٹڈ اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوگا، ایک حد سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک یو ایس کی بات ہے یا جہاں تک ایران کی بات ہے، اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام چیزیں شروع اس وقت ہوئیں جب اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر سعودی عربیہ قطر کے جہازوں کو اٹیک کیا گیا۔ سو اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ ایران کے مسل سسٹم کی بات ہے، ایون جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کی، آپ کو یاد ہوگا جب رائزنگ لائن 1 ہوا تو تب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آبلیٹریٹ کر دیا ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ایران پہ اٹیک ہوا۔ ایران کی جو راکٹ میکنگ کیپیبلٹیز ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا رائزنگ لائن 1 کے دوران، لیکن پھر دوبارہ اٹیک ہوا اور دوبارہ سے ایران کے ویپن سسٹمز کو بہانہ بنایا گیا۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے برعکس رہی ہے۔ جو نیوکلیر پروگرام بھی ہے، ایران always been very flexible regarding the nuclear program۔ اصل جو پوائنٹ جس پہ ایران نے کمپرومائز نہیں کیا وہ ایران کی اکنامک نیڈز تھیں، وہ سینکشنز تھیں، وہ فروزن ایسٹس سے، وہ ایران کو اپنا آئل پوری دنیا میں بیچنے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ٹیکس، اور وہ بھی ایک اکنامک ریزن تھا۔ سو ایران اس کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ لیکن کیا اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ایران کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ مجھے تھوڑا سا اس وقت ڈیفیکلٹ لگتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کنیکٹڈ ہے دنیا کی باقی ساری ملاکن اسٹریٹ اور ہارنز آف ان تمام سی لائنز آف کمیونیکیشن کے ساتھ۔ تو جو یہاں پہ ہوگا اس کے ریپرکشنز اور اس کے ریپلز جو ہیں وہ باقی اسٹریٹس تک بھی جائیں گے۔ سو آئی تھنک اس وقت جو ایران کے بہاف پہ ایران بہت سینسٹیو ہے جس چیز کو لے کر، وہ ایران کی اکنامک نیڈز اور اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایک حد سے زیادہ ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، لیکن حسن صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن جس طرح بھی آپ اپنائے ہمس کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں امریکہ نے جتنا ووکل ہو کر اور جتنا کرٹیسائز کیا ہے کہ ایران کے اوپر اس کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے خیال میں کیا ایران اتنی آسانی سے آبنائے ہمس کا کنٹرول چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ دکھتی رگ ہے جس کی وجہ سے پورے یورپ اور ویسٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب یہ سوال کیا جاتا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر، تو میں نے تب بھی عرض یہی کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز ایک ٹول آف ایسکیلیشن نہیں ہے، یہ ٹول آف ڈی ایسکیلیشن ہے۔ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو نقصان جہاں پہ ایران کے دوستوں کو ہے، دشمنوں کو ہے، وہیں پہ ایران کے دوستوں کو بھی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایران، جو آپ نے بات کی کہ ایران کیا کمپرومائز کرے گا، ایران اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے کہ اس پہ ٹول ہو، اور ٹول کے آگے وہ جو ڈیٹیل دے رہے ہیں وہ بھی حقیقت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو وہ بھی اڈاپٹ نہیں ہو۔ سو اس وقت میکسیملسٹ پوزیشنز کی جنگ ہے۔ آئی تھنک مڈ میں آ کے، درمیان میں آ کے، جو کسی بھی نیگوسیشن پروسیس کے اندر ہوتا ہے، مڈ میں کہیں پہ یہ دونوں ملیں گے، لیکن فی الحال دونوں کی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو لے کے ایک میکسیملسٹ ان ریئلسٹک پوزیشن ہے جس کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا، مطلب یہ خواہش کی بات نہیں ہے، ٹیکنیکلی امپاسبل ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، چاہے وہ ایران کی ہو یا دوسری طرف یہ ہو کہ ایران بالکل ہی اسٹریٹ آف ہارموز کو چھوڑ دے اور ایک تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ پارٹیز آ کے اس کے اوپر ٹیکس لیں۔ تو وہ دونوں صورتوں میں دونوں کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، لاسٹلی سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن شابان چل رہا ہے، دوسری طرف بلوچستان کی، کیونکہ اوبویسلی بڑے ٹائم سے وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کی ایک ایفرٹس تھیں کہ جو وہاں پر بی ایل اے اور اس قسم کے نیٹ ورکس ہیں اس کو کمزور کیا جائے، لیکن اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ٹی ٹی بی ہی کچھ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی ایل اے کے ساتھ مل کے۔ دوسرا، یہ جو آپریشن چل رہا ہے، آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی یہ کتنا افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم کچھ آپریشنز دیکھ چکے ہیں، تو اس میں کیا مختلف بات نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپریشن کی بات ہے یا جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بی ایل اے کی اگر آپ بات کریں، جو آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ بی ایل اے جو ٹی ٹی پی ہے وہ اپنا فٹ پرنٹ انکریز کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلوچستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریزن۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال جب 2026 کا شروع ہوا ہے تو صرف جنوری کے مہینے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اندر جو فتنۃ الہندوستان یعنی بی ایل اے کے جن دہشت گردوں کو صرف جنوری کے مہینے میں مارا، تو اس کا نمبر اراؤنڈ 156 ہے۔ پہلے 4 مہینوں میں یعنی اپریل تک جو ڈیتھ ٹول تھا، یہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کا، دیٹ واز اراؤنڈ 300۔
جب سے آپریشن شابان شروع ہوا ہے، لاسٹ جو فگرز میں نے چیک کی تھی اب سے 2-3 دن پہلے تک، تو تقریباً 160 کے اوپر پہنچ چکا تھا. تو آلموسٹ اراؤنڈ 600 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو اس سال کے، اب جو ہم جولائی چل رہا ہے، جولائی تک ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 ٹو 45% بنتا ہے ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا. اور اس کو کہتے ہیں میجر ڈیگریڈیشن، یعنی آپ کمر توڑ دیتے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کی. اور یہ میریکلس ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کی ڈومین کے اندر. تو بی ایل اے جو کہ پچھلے 25 سال 26 سال پرانی ایک ٹیرر آؤٹ فٹ ہے، جس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، جس کو افغانستان کے تھرو ملٹیپل ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہے، جس کا آپ دیکھیں کہ رپورٹس کے مطابق 50 سے 60 لاکھ روپے کا گیئر صرف اور صرف دیا جاتا تھا فتنۃ الہندوستان کے ایک دہشت گرد کو. تو اس کی جو میجر ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اس دہشت گرد تنظیم کی، اس کی وجہ سے اب ٹی ٹی پی کو تھوڑا سا اس کا فٹ پرنٹ انہانس کیا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر آئیں. یہ ایک پہلا ریزن ہے. دوسری بات جب آپ نے آپریشن کی کہی ہے، دیکھیں آپریشنز جو ہیں کائنیٹکس پاکستان کی پچھلے، جو آپ اگر لاسٹ 25-24 ایئرس کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس وقت اپنے ٹاپ پہ ہیں. میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیجویلٹی ایکسچینج ریشو جو کہ پہلے دہشت گردوں کے حق میں تھی، پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر بہت زیادہ اس کا شفٹ آ چکا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے حق میں. کیجویلٹی ایکسچینج ریشو مطلب کہ دہشت گرد کتنے جہنم واصل ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو جوان ہیں وہ کتنے شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے حق میں بہت ٹلٹ کر ہے. میں نے جیسے فیکٹس آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں. آگے باقی انسٹیٹیوٹس کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا.